اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 21، آیت نمبر 47۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَیْنَا بِهَا وَکَفَىٰ بِنَا حَاسِبِینَ۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا پھر ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ ہمارا قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں حساب کی، اور ایک ایک چیز کی، ایک ایک ذرے ذرے کا حساب کیا جائے گا۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، بڑی امپورٹنٹ، شاید سب سے امپورٹنٹ بات۔ ساری بات ہے سب سے امپورٹنٹ اللہ پہ ایمان لانا، اور اس کے بعد یہ ہے۔ تو اس پہ اس لیے کافی ساری آیات میں ایک سلسلہ پورا سٹارٹ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے دیکھتے جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں لیکن میں کچھ چند ہی کر سکوں گا۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو۔ اب یہ کوئی واقعی ترازو ہوگی، یا سم ٹائم ایسے ہی محکمات اور متشابہات کا بھی شاید آپ لوگوں کو علم ہو، تو متشابہات میں جو آیات ہوتی ہیں وہ اللہ پاک کچھ اس طرح کی چیز بیان کرتے ہیں جس کی ہمیں سمجھ ہے۔ تو میں بھی ترازو یہی کہ مطلب بالکل ایک ایک پائی پائی برابر حساب کیا جائے گا، اور وہ سب تولا جائے گا، اور یہ وہ تو، اور شاید ترازو بھی ہو تو جو بھی ہو، جو اللہ کرنے والا ہے، جو مرضی وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، ہم تو بس اس پہ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اچھا، تو لا رکھیں گے، لیکن یہاں پہ مین بات کیا ہے، مقصد کیا سمجھانا ہے کہ ایک ترازو کی یہاں ذکر کرنے کا یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو ناپ تول کے کیا جائے گا، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ اس کی ڈیٹیل آ گئی کہ یہ ترازو، یہ ایک ایک چیز ناپ تولنا اس لیے کہ کسی پہ کوئی ظلم نہ ہو، یہ کوئی شکایت نہ کرے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے، اس پہ ہر چیز واضح کی جائے گی کہ یہ تم نے ہی کیا تھا، تم نے ایسے ایسے یہ کی تھی چیزیں، تمہاری نیت ایسی تھی، تمہاری سوچ ایسی تھی، تم دے کیسے رہے تھے، سارے اعمال جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے۔ اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے۔ کوئی کسی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ دکھانا یا کہیں پہ جا کے وہ اپنا ریکارڈ بنوانا کہ جی ہماری سفارش فلانا کریں گے تو ہمارے تب ہی یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تبھی قبول ہوں گی، نظر و نیاز یہ وہ، تو ایسا نہیں ہے۔ کسی نے جو بھی اعمال کیے ہیں اللہ کے لیے، وہ ایک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کو حاضر کیا جائے گا۔ اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے، کہ اللہ سے بڑھ کے کون حساب کریں۔ یا اپنے ارد گرد کی ذرا دنیا کو دیکھیں نا، اس پہ کبھی غور کیا کریں بیٹھ کے کہ کیسے حساب کتاب سے ایک ایک چیز متعین ہے، کیسے موسم آتے ہیں، گرمیوں میں دن کے وقت اوقات کیا ہوتے ہیں، رات کے کیا ہوتے ہیں، گرمیوں میں کیسے ہوتے ہیں، درمیان والے موسموں میں کیسے ہوتے ہیں، اور یہ صدیوں سے، ہزاروں صدیوں سے، شاید سینکڑوں صدیوں سے ایسا ہی چل رہا ہے۔ اور ایک کیسے یہ ہر چیز اپنے مدار میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ دوسری جگہ پہ فرماتا ہے کہ ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اور ایک دن ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیسے حساب کرنے والا ہے، ایک ایک چیز اس نے اپنے حساب کتاب سے چلائی ہوئی ہے، تو وہ تو سب سے بڑا حساب کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ آیات جو ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ اپنی زبان میں قرآن پاک کو سمجھیں۔ یہی میرا یہ آیت یا یہ ویڈیو بنانے کا اور یہ چینل کا صرف اور صرف یہی ایک مقصد ہے۔ حوالہ نمبر اوپر ہوتا ہے، آپ جو بھی ترجمہ آپ کو صحیح لگتا ہے وہ آپ پڑھیں، لیکن ترجمہ ضرور پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔